نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا معاملا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل سے آیا مقدسہ نمبر 77 اور 78 77 اور 78 دو آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور جن کو قرآن پاک کی سمجھ نہیں ہے، احمد عیسیٰ جیسا لعین مردود نبی اپنے آپ کو کہلوانے والا، اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا آتا نہیں اور کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی تشریح نہیں کر سکتا، کوئی بینات نہیں کر سکتا، اللہ کا بینات بھی اللہ نے قرآن پاک بینات کر کے بھیجا دنیا میں انسانوں کی راہ نمائی کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اپنا بینات یا اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ قرآن پاک لوگوں کی سمجھ میں بھی نہ آئے تو پھر یہ راہ ہدایت نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے قرآن پاک راہ ہدایت ہے۔ اگر انسانوں کو یہ سمجھ نہ آئے تو پھر قرآن پاک راہ ہدایت نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اسے سمجھا نہیں سکتا۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اس کو بینات نہیں کر سکتا تو پھر قرآن کا زمین پر انسانوں میں آنا تو بیکار ہو گیا۔ یعنی احمد عیسیٰ نے اتنا بڑا جھوٹ بلنڈر بولا کہ اللہ کی ذات سے بھی نہ باز آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے مردودوں کو لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا۔ اور ایک بات اور بڑی کرتا ہوتا ہے، کیا اکثر جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ اکثر جہنم میں جائیں گے، اس میں کوئی شک ہے؟ آج بھی دیکھ لو دنیا کائنات میں
سب سے زیادہ اکثریت کافروں کی ہے. عیسائی سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، وہ بت پرست ہیں، مشرک ہیں، اور جتنے مشرک ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں. مسلمانوں میں بھی کچھ کا عقیدہ قرآن پاک کے مطابق ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے. کچھ جو ہے اس کو نہیں جانتے، جس طرح اپنا احمدی ہو گئے، مرزائی ہو گئے، قادیانی ہو گئے، پرویزی ہو گئے. یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. مسلمانوں میں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور ایک نیا نبی بھی گھڑ لیتے ہیں. نبی گھڑنے والا تو کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے. اسی طرح جتنے بھی بت پرست دنیا میں ہیں، جتنے بھی بت پرست ہیں، وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. اسی طرح احمد عیسیٰ کے ماننے والے جتنے بھی نبی نے ایک کو نبی ماننے والے، اور جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، اگر ان کو سمجھ نہ آئے، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کو بات سمجھ نہ آئے، تو یہ بھی جہنمی ہے. جہنمی، پکے جہنمی. اور اسی طرح صلاۃ ہے. صلاۃ نہ پڑھنے والے، قرآن پاک نے کہا ہے ما سالککم فی سقر، اور تمہیں کیا ہوا، تمہیں اللہ نے کیوں جہنم میں ڈال دیا. ما سالککم فی سقر، تمہیں جہنم میں اللہ نے کیوں ڈال دیا. قالوا لم نک مصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز نہ پڑھنے والے وہ بھی جہنمی، صلاۃ قائم نہ کرنے والے وہ بھی جہنمی. اب احمد عیسیٰ پتہ نہیں کون سی صلاۃ قائم کروانا چاہتا ہے. اب تک جتنی بھی اس کی ویڈیوز میں نے سنی ہے، صلاۃ کی مجھے سمجھ نہیں ہے بھی یہ صلاۃ کون سی پڑھوانا چاہتا ہے، یہ صلاۃ کون سی ادا کرنا چاہتا ہے. رات والی صلاۃ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. جو اس کی فطرت ہے، کنگ آف نائٹ ہے، خود کنگ آف نائٹ ہے. یہ کنگ آف نائٹ سے ایسی صلاۃ پڑھوانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے. اور کون سی صلاۃ ہے؟ اس کے ماننے والے بھی صلاۃ کی رٹ لگاتے ہیں، لیکن مفہوم، صحیح بات، پکی بات، مفہوم انہیں بھی نہیں پتا کہ صلاۃ کا مفہوم کیا ہے. صلاۃ کا مفہوم کیا ہے؟ ہر ایک چیز کو اپنی جگہ قائم رکھنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں. یہ ناممکن بات ہے کہ زمین کو نہ کھودو، زمین میں پودے نہ اگاؤ، زمین میں فصل نہ اگاؤ، زمین سے فائدہ نہ لو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فائدہ لو. رب تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے زمین پر بارش بھیجی اور بارش نے آ کر اس کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی. اس زندگی کی وجہ سے اس نے اپنے خزانے نکالے باہر جو انسانوں کے کام آتے ہیں. فصلیں اگاتی ہے زمین، پھل اگاتی ہے زمین، ساری چیزیں تو ہم زمین سے لیتے ہیں. اس کو چھیڑ نہ کیا جائے تو اس کے اوپر حال نہ چلائیں گے تو زمین کیسے جو ہے نا وہ چیز اگائے گی. اس کو کھودیں گے نہیں تو اس کا پانی نیچے سے کیسے لیں گے. اس کو کھودیں گے نہیں تو پٹرول اور تیل ہم کہاں سے لیں گے. نہیں جی آپ پٹرول نکل آئے پر اس کو نکالنا زمین کے اندر اس کا خلل ڈالنا ہے. یہ زلزلے اس لیے آتے ہیں. کیوں جھوٹ بولتا ہے احمد عیسیٰ؟ اس لیے تو ہم کے قرآن پاک نے کہا دیا بڑے بہترین کا لفظ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. تو رسول ہے، نبی ہے، بھلا اپنے آپ کی شکل تو دیکھ. داڑھی مبارک
رکھنا انبیاء کی فطرت ہے. اور تجھے خیر نبی مانتے نہیں، تو ویسے ہی چھوڑ انسان ہے. سر ہونا وہ کر کے اترے، سر ہونا. اب سر ہونا کا معنی تو یہ نہیں ہے کہ اترے، سر کر کے اترے. یہ تو ترجمہ ہی نہیں، یہ مفہوم ہی نہیں، یہ معنی ہی نہیں. لیکن احمد عیسیٰ چبل کو آیا نہیں نا، تو کوڈا ہو کے خود سر ہونا کر کے اترے. اور عادت نہ گئی کوڈا ہونے والی. اب یہاں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے، محبوب ہم نے آپ سے پہلے تمام رسولوں کو بھیج دیا. سنت من قد ارسلنا، ضرور بھیج دیا ہم نے، ضرور بھیج دیا ہم نے. اب دنیا کائنات کا کوئی بھی مفسر اس تفسیر کو یا اس بات کو، اس مفہوم کو بدل نہیں سکتا. قد ارسلنا، ضرور بھیج دیا ہم نے. ارسلنا ماضی کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا ہم نے بھیج دیا، ضرور بھیج دیا ہم نے. قبل کا آپ سے پہلے، قبل کا تیرے سے پہلے، قبل کا یا رسول اللہ آپ سے پہلے. من رسولنا، تمام رسولوں میں سے، تمام رسولوں کو ہم نے آپ سے پہلے دنیا میں بھیج دیا. ولا تجدو لسنتنا تحویلا. ہمارا طریقہ، ہمارا راستہ، ہماری بات کوئی بدل نہیں سکتا. ولا تجدو، نہیں بدلتی، نہیں لٹائی جاتی یا نہیں بدلتی ہماری بات. لسنتنا تحویلا، تحویلا کا معنی بدلتی. نہ پائے گا تو ہماری سنت کو بدلتا ہوا یا بدلتے ہوئے. ہمارا طریقہ جو ہے اس میں کوئی بھی جھول نہیں. جو ہم نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. آپ سے پہلے رسول ہوں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے بیان فرمائی. آگے فرمایا اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کر. صلاۃ وہی جو 5ویں پارے میں سورت نا 4تھے پارے میں سورت نساء میں بیان ہو چکی ہے. 5ویں پارے میں میرا خیال ہے 5ویں پارے میں صلاۃ کا ذکر ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صلاۃ جو قائم کی وہ رکوع اور سجود والی تھی، اور دوسروں کو صلاۃ پڑھا کر صحابہ کو صلاۃ قائم کروا کے بتا دی کہ صلاۃ اس طرح پڑھنی ہے. اور نبی علیہ السلام مکے میں یا مدینے میں خود نماز پڑھاتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے اس کو صلاۃ ہی فرمایا. صلاۃ کی اتنی رکھتے ہیں، صلاۃ کی اتنی رکھتے ہیں، صلاۃ کی اس طرح پڑھنا ہے. وہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ محبوب جب جنگ پر بھی ہو تب بھی صلاۃ قائم کرو، لیکن وہ صلاۃ جو تم مدینے میں امن کے دوران پڑھتے ہو، وہ صلاۃ جو تم مکہ میں امن کے دوران پڑھتے ہو، اگر تم باہر آ گئے، جنگ کی صورت میں آ گئے، اب امن والی نماز پوری کی پوری پڑھو. 4 رکعتیں، 4 فرض پورے ادا کرو. اور اگر تم کسی ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ جنگ میں ہو تو پھر آدھی پڑھو، پھر آدھی کر لو، نصف کر لو. اسی طرح سفر پر پہ ہو تو تب بھی آدھی کر لو. کوئی ڈر خوف ہے دشمن کا تو آدھی کر لو. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. یہ صلاۃ ہے جسے اللہ صلاۃ کہتا ہے، قرآن پاک بیان کرتا ہے، وہ اس کی نظر میں نہیں آتا. قرآن پاک کہتا ہے اکثر جہنم میں جائیں گے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ تو بھی جہنم میں جائے گا نا. ایسی بات تو ہے نا، ایسی بات تو پکی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ نہیں قائم کرتا
اور اس کو سجدہ ریزی نہیں کرتا وہ تو جہنم میں جائے گا۔ قرآن پاک میں بالکل وضاحت کے ساتھ ہے، سورہ مدثر میں جنتی یتساءلون، جنتی پوچھیں گے، سوال کریں گے، ما سالککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں گئے ہو، کیا بات ہے؟ وہ ایک ہی کہیں گے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، مسلین وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، جو اپنی نماز کو بھولے ہوئے ہیں ان کے لیے تو ویل ہے، ان کے لیے تو مصیبت ہے۔ اب کون سی نماز تم قائم کرانا چاہتے ہو احمدی صاحب؟ یہ تو تمہارے حواریوں کو بھی نہیں پتا، وہ تیرے کہنے پہ صلاۃ قائم کر، صلاۃ کا معنی قانون لو، تب بھی تمہارے لیے تو مشکل ہے۔ کون سا قانون ہے؟ وہ اللہ کے قرآن کا قانون ہے۔ اللہ کے قرآن کا قانون جو ہے وہ مسلمہ ہے، اس کے مطابق بھی تم کہو گے تو یہ اتنا مشکل ہے، ایسے ہے جیسے نماز تو پڑھی نہیں جاتی، سادہ مسلی تو تم بن نہیں سکتے، اور مسلی کو جو مسلی نہیں بنتا وہ دوزکی ہے، وہ دوزکی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، الی غسق اللیل، رات ہونے سے پہلے پہلے نماز ادا کر، اور جب رات ہو جائے تب بھی نماز ادا کر، الی غسق اللیل، رات کے ہونے تک۔ یہ نماز عصر کا بھی ذکر ہے اور ہمارے مغرب کا بھی ذکر ہے۔ اور اسی طرح اس میں وقرآن الفجر، اور جب فجر ہو جائے تو فجر وقت کی نماز پڑھ، اس میں قرآن پاک کی زیادہ تلاوت فرمائی کر، زیادہ تلاوت کی، لمبی تلاوت کی فجر کے وقت۔ وقرآن الفجر، فجر کے وقت قرآن پاک کو پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اِنَّ قرآن الفجر، بے شک فجر کے قرآن پاک میں، فجر کے قرآن پاک میں کانا مشہودا، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، مشہود گواہی دینے والے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ فجر کے وقت جب ہم پہنچے تو یہ نماز پڑھ رہا تھا، عصر کے وقت جب پہنچے تو نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ دونوں ٹائم فرشتوں کے بدلنے کے ہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے حکم سے دونوں ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو صبح آتے ہیں ان کی عصر کے وقت تک، عصر کی نماز تک ڈیوٹی رہتی ہے، اور عصر سے مغرب سے پہلے پہلے وہ چلے جاتے ہیں، اور جو مغرب کے وقت آتے ہیں وہ فجر تک موجود رہتے ہیں۔ فجر کی نماز کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا، عصر کی نماز کا بھی ذکر فرما دیا، اور مغرب کی نماز کا بھی ذکر فرما دیا، عشاء کی نماز کا بھی ذکر فرما دیا کہ وہ تمہارے سونے کا وقت ہے، اور ظہر کا بھی ذکر فرما دیا، وہ بھی تمہارے قیلولے کا وقت ہے۔ نمازیں تو 5 ہیں، پانچوں کا اللہ تعالیٰ نے ہماری انسانوں کی طبیعت کے مطابق، مسلمانوں کے قانون اور قاعدے کے مطابق اللہ نے احکامات بھی جاری فرمائے۔
کہ زور سے پہلے جب تم سو رہے ہو، تو بغیر اجازت تمہارے گھر میں، تمہارے کمرے میں کوئی داخل نہ ہو، حتیٰ کہ بچے بھی داخل نہ ہو۔ اسی طرح جب عشاء کی نماز کے بعد تم سوتے ہو، اس وقت بھی نہ تمہارے پاس کوئی آئے، اجازت کے بغیر نہ آئے، اور فجر سے پہلے بھی کوئی بغیر اجازت آپ کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو مکمل طور پہ شرم و حیا کی بات فرما دی اور کھول کھول کر فرما دی۔ اب جو نہ سمجھے تو وہ تو احمد عیسائی ہے، وہ اپنے آپ کو خدا بھی کہلانا چاہتا ہے نا۔ اللہ کے سوا کوئی بینات کر سکتا، کوئی بینات نہیں کر سکتا۔ تو اب اس نے بینات کیا تو یہ کیا بن گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ شد۔ یہ اتنا خبیث اور حرام زادہ ہے، بلکہ یہ خود کہتا ہے، گدھے کا بچہ ہے یہ، کہ اپنے آپ کو خدا منوانا چاہتا ہے۔ خدا ہندو تو مان لیں گے، وہ تو کوئی اچھا کام کر لے وہ اسے کہتے ہیں یہ تو رام کا پرتوا ہے کہ رام کا پرتو ہی آ گیا، یہ رام ہی ہے، یہ کرشنا ہی ہے۔ اب ان کا تو عقیدہ ہے ہر بندے کو جو اچھا کام کر لے، ان کے فائدے کا کام کر لے تو وہ بھگوان بن کے آ جاتا ہے، بندے کی صورت میں۔ پھر انہوں نے بھگوان بنا بھی لیا اپنے ہاتھوں سے۔ اوت قوم، بیوقوف قوم، خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اپنی مخلوق کو، خود اپنی بنائی ہوئی مخلوق یعنی بت، ان کو خدا مان لیتے ہیں، ان کو خدا مان لیتے ہیں۔ اسی طرح احمد عیسیٰ بھی چاہتا ہے کہ مجھے خدا مانو، تو ہندو کئی مسلمان، انڈیا والے مسلمان بھی اور ہندو بھی اس کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ یہ کیا زبان سے منہ سے بھونکتا رہتا ہے، اس کی بھونک کا انہیں پتہ نہیں چلتا۔ نہ تو اسے پتہ ہے کہ صلاۃ کیا شے ہے، احمد عیسیٰ کو نہیں پتہ، نہ اسے پتہ ہے قرآن پاک کیا شے ہے۔ کبھی تو قرآن پاک کے خلاف بھونکتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکہ تو اپنا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، الکتاب جو ہے وہ مؤنث ہے، یہاں پھر تلک آنا چاہیے۔ اس گدھے کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ کتاب، لفظ کتاب، الکتاب لفظ کتاب یہ مذکر ہے، اور اس پر تلک آ ہی نہیں سکتا کسی اصول کے ساتھ ہی۔ قرآن پاک بھی لفظ مذکر ہے، ھذا القرآن، الف لام را کتاب انزلناہ الیک، الف لام را کتاب انزلناہ الیک، الف لام را کتاب تلک آیات قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ قرآنا کئی جگہ قرآن پاک کا لفظ آیا ہے، ھذا القرآن، انا قرآن، یہاں پڑھ رہے سچ، انا قرآن الفجر وکان مشہودا، کانت نہیں آیا، کانت مشہودا نہیں آیا، کانا مشہودا آیا۔ کیوں کہ قرآن پاک لفظ جو ہے نا وہ مذکر ہے۔ اسی طرح الکتاب بھی لفظ مذکر ہے، اس پہ تلکا نہیں آئے گا، ذالکہ ہی آئے گا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ کتاب اس کا ذکر ہے تو ذالکہ آنا چاہیے، اس کی جگہ ھذا آنا چاہیے، ھذا، لیکن لکھا ہوا ذالکہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی مرضی ہے، تو تمہیں تو یہ صرف اعتراض کر سکتے ہو۔ اللہ کے قرآن پاک پر جو اعتراض کرے گا وہ بھی لعنتی ہے۔ ھذا بھی نہیں آ سکتا کیونکہ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب۔ اب یہ اس لیے فرمایا گیا کہ جب نبی علیہ السلام کے پاس قرآن پاک پہنچا تو فرمایا محبوب وہ جو کتاب ہم نے آپ کو دی ہے وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اس میں کوئی شک نہیں، فرما تو اللہ رہا ہے، تو آقا علیہ السلام کے پاس وہ کتاب پہنچ چکی ہے، لہذا دور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے دور کا لفظ استعمال فرمایا، تو شان قدرت یہ کہ اللہ کے پاس سے تو وہ دور ہو گئی اور نبی علیہ السلام کے پاس وہ آ گئی، تو جو اللہ کے الفاظ ہیں موجود تو وہی رہنے ہیں، میرے الفاظ تھوڑے موجود رہنے ہیں کہ میں اعتراض کروں کہ ذالکہ کی بجائے ھذا ہو، یہ اعتراض ہی میرا لغو ہے۔ اللہ کے پاس سے کتاب آ گئی، دوری ہو گئی، دور کے معنوں میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب اللہ استعمال فرما رہا ہے تو لفظ تو اللہ کے رہنے ہیں نا، اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہے۔ احمد عیسیٰ جیسے جہل تو نہیں نہ سمجھتے، جہل تو پھر جہل ہے نا بابا، جہل تو پھر جہل ہے، بالکل جہل اجاڈ، جس کو یہ نہیں پتا کہ ذالکہ اور ھذا میں تمیز کیا ہے، یہ تو ظاہر اوپر سے پڑھ کے ترجمہ پھر رٹتا ہے، پھر بھی نہ آئے، جہاں بھول جائے پھر سرہن ہو جاتا ہے۔ نماز کا بھی ذکر جس طرح قرآن پاک میں آیا بالکل وضاحت کے ساتھ ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ ہے نماز کا ذکر، صلاۃ کا ذکر۔ صلاۃ جو احمد عیسیٰ بیان کرتا ہے وہ نہیں، جو صلاۃ محبوب علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کا مفہوم اور ترجمہ اور اپنا مطلب عطا فرمایا وہی پکا ہے، باقی سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اور صلاۃ جو ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے لیے قائم فرمائی، اور یہاں بھی فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، اور کئی جگہ نا یہاں بھی فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم فرما جب سورج غروب ہو رہا ہو، دلوک ہو، تھوڑا سا کھڑا ہو، مراد عصر کی نماز ہے، دلوک الشمس الی غسق اللیل، مغرب کی نماز تک پڑھ، مغرب کی نماز بھی پڑھ، مغرب کی نماز بھی پڑھ، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پاک کی زیادہ تلاوت فرما، صلاۃ میں صلاۃ کا ذکر ہے، صلاۃ میں زیادہ قرآن پاک پڑھ، انا قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں فرشتے، وہ بھی تشریف لاتے ہیں، وہ بھی مشہود ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے تو نماز کا طریقہ فور بتا دیا، صلاۃ کو نام رکھ لینا، ہر ایک اپنی زبان کے مطابق نام رکھ سکتا ہے۔ صلاۃ کا معنی، لغوی معنی پوری دنیا کی ڈکشنری اٹھا لیں، صلاۃ کا معنی کمان کی طرح ٹیڑھا ہونا ہے، کمان کی طرح، اور اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کمان بھی بنو، کیونکہ صلاۃ کا لغوی معنی کمان ہے۔ اور یہاں کہتا ہے صلاۃ جو ہے یہ تضاد ہے فساد کا، بالکل غلط کہتا ہے، بالکل غلط کہتا ہے۔ صلاۃ فساد اس کی ضد ہے صلح، فساد کی ضد ہے صلح، اور اصلاح کی ضد ہے افساد۔ اسے احمد عیسیٰ کو تو یہ نہیں پتا اصلاح اور افساد کیا ہیں، افساد اور اصلاح کیا ہیں۔ اصلاح باب افعال کی مصدر ہے، جس کا معنی آپس میں محبت الفت پیدا کرنا، لڑائی جھگڑے سے بچانا۔ اصلاح صلح کرانا، چلو آسان سا ترجمہ کر دیں، صلح ان کا معنی بھی ملنا ملانا، اصلاح کا معنی
صلح کرانا، یہ باب افعال کی مصدر ہے، اس سے لفظ بنا مصلحین، مصلحون۔ اب مصلحون ہے تو پھر کیا آ جائے گا؟ مفسدون، مصلحین، مفسدین۔ ذرا سوچیں، احمد عیسیٰ غلط بتاتا ہے۔ اسی سے لفظ فساد ہے، اسی سے لفظ فسدن میں نکلا ہے۔ یہ تو اتنا جہل ہے، فس بن گیا پھر صد بن گیا، سین ایک ہے۔ اگر سین کو دال کے ساتھ ملائیں تو فا اکیلی رہ جائے گی، جس کا معنی پس کچھ نہ بنا۔ اگر سین کو فا کے ساتھ ملائیں تو فس بن گیا، فس۔ احمد عیسیٰ کی ہو جاتی ہے فس فس فس۔ اگر فس بن جائے تو پھر دال کا کوئی معنی نہیں نکلتا۔ اب دو سین بنا دیے زبردستی، یہ جہل آدمی کا کام ہے۔ اور صدن بنایا جس کا معنی رکاوٹ، وہ دال دو دال ہے، دال کے اوپر شد لگا کے ایک دال کو دال میں ضم کر دیتے ہیں، جس کا معنی رکاوٹ۔ نہ صد لفظ بنتا ہے کوئی، نہ فس لفظ بنتا ہے کوئی۔ یہ اس نے اپنی علمیت اور جہالت سب میں دکھائی، لیکن آگے سننے والے، جاننے والے، پہچاننے والے تو اس کے منہ پہ لتر مارتے، لیکن جب ہیں ہی جہل، آگے سے سننے والے بھی اجڑ، انہیں کیا پتہ صد اور کیا ہے، فس کیا ہے۔ ہاں، یہ اس نے کتاب میں بھی اپنی یقین بھوری ہوئی ہے۔ اس کی کتاب کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے، فس ہو گیا، صد ہو گیا، ایسے ہی فس ہو گیا۔